اس کا نام ایتن تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی دانیال اور اپنی بہن سارہ کے ساتھ ایک معمولی خاندان میں پلے بڑھے جن کی روزمرہ کی ضروریات مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ مشکلات کے باوجود ایتن کے والدین نے اس میں سخت محنت، ایمانداری اور عزم اقتدار پیدا کیا۔ ہر رات جب وہ ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے لیٹ جاتا تو مہم جوئی اور کامیابی سے بھری زندگی کا تصور کرتا تھا۔ ان کا دل ایک مشہور مصنف بننے اور اپنی کہانیاں دنیا کے ساتھ بانٹنے پر لگا ہوا تھا۔ جو ایتن کی عمر بڑھتی گئی، زندگی تیزی سے مشکل ہوتی گئی۔ ان کے خاندان کے مالی حالات خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں عارضی طور پر اپنے خوابوں کو ایک طرف رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے چھوٹی موٹی نوکریاں کیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ دن سالوں میں بدلتے گئے اور ان کے خواب مٹتے چلے گئے۔ ایک دن جب ایتن ایک شہر میں چل رہا تھا، اسے ایک کتابوں کی دکان ملی۔ وہ پریشان ہو کر دکان میں داخل ہوا اور پرانی کتابوں کی خوشبو نے اسے گھیر لیا۔ دکان میں اس کی ملاقات سموئیل نامی ایک بزرگ سے ہوئی جو دکان کا مالک تھا۔ سموئیل کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کہانیوں سے بھری ہوئی دنیا کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو بتانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایتن روزانہ سموئیل کی کتابوں کی دکان کا دورہ کرتا تھا اور اس کی دیوار کے اندر موجود کہانیوں اور حکمت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جتنا زیادہ سموئیل کی کہانیاں سنتا، اتنا ہی اس کا لکھنے کا غیر فعال شوق دوبارہ زندہ ہوتا گیا۔ سموئیل کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ایتن نے ایک بار پھر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا عہد کیا۔ سموئیل نے ایتن کی صلاحیتوں اور عزم کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کہانی سنانے کے فن میں رہنمائی کی پیشکش کی۔ مہینوں تک انہوں نے کردار کی نشوونما، کہانی کے موڑ اور الفاظ کے جادو کی پیچیدگیوں پر غور کیا۔ ایتن نے اپنے لکھے ہوئے ہر ٹکڑے میں اپنا دل اور جان ڈال دی۔ اس کا قلم صفحات پر نئے مقصد کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ جیسے جیسے ایتن کا اعتماد بڑھتا گیا، اس نے اپنی کہانیوں کو پبلشنگ ہاؤس کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم مسترد شدہ خطوط نے ان کی میل باکس میں سیلاب بھر دیا جس نے ان کی روح کو کچل دیا۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ کامیابی کے لیے اکثر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے لچک کی ضرورت ہوتی ہے۔ انکار کے باوجود ایتن نے اپنے کام کو شائع کرنے کے لیے ایک سفر شروع کیا۔ انہوں نے دن کے وقت چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے ایک ایک پیسہ بچایا، جبکہ رات میں رہتے کلمی نسخے پر انتھک محنت کرتا۔ مہینوں کی بے خواب راتوں اور لامتناہی تبدیلیوں کے بعد ایتن نے اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑی جو اس کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت تھا۔ ایتن کی کتاب دنیا بھر کے قارئین کو پسند آئی۔ لچک اور نجات کے اس کی دلی پیغام نے ان لوگوں کے دلوں کو چھو لیا جنہوں نے اپنی جدوجہد کا سامنا کیا۔ کتاب کی کامیابی نے ایتن کے لیے دروازے کھول دیے اور اسے ادبی میلوں اور تقریبات میں تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا جانے لگا۔ ان کے الفاظ نے ان گنت لوگوں کو اپنے حالات سے قطع نظر اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کی ترغیب دی۔ اس نئی کامیابی کے ساتھ ایتن نے ان مشکلات کو کبھی نہیں بھولا جنہوں نے اسے تشکیل دیا تھا۔ انہوں نے پسماندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے خواہشمند مصنفین کی مدد کے لیے ایک فاؤنڈیشن قائم کی، انہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی اور وسائل فراہم کیے۔ اپنی مہربانی کے کاموں کے ذریعے اس نے تکمیل کا احساس دریافت کیا جو اس کی اپنی کامیابیوں سے بھی آگے نکل گیا۔ برسوں کے بعد جب ایتن اسی ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے بیٹھا تھا جس نے اس کے بچپن کے خواب دیکھے تھے، تو وہ صبر پر حیران رہ گیا جو اس نے کیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ زندگی میں کتنے ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم سچے لگن اور پیار سے محنت کرتے رہے تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اس کے علاوہ کامیابی پانے کے بعد ہمیں اپنا پس منظر کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔